جس خالق و مالک نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اپنے کام کاج دنیا کے دھندے چھوڑ کر اس کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور اس سے ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے، ہمارے آباء و اجداد کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ حضرات گرامی قدر، جو آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں وہ قرآن کی روشنی سے ان پر عمل کرنے کی رب العزت کی طرف سے ہدایت ہے، اور جن کاموں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان سے رکنے کی ہدایت ہے، اور اس سے حدیث کی شان بھی واضح ہوتی ہے کہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا درجہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید، قرآن رشید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ فرمایا جو چیز تمہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرے، فخذوہ تم اسے لے لو، اسے پکڑ لو، اس پر عمل پیرا ہونا جو ہے وہ شروع کر دو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرے محبوب تمہیں روکے اس سے باز آ جاؤ، فانتہوا۔ تو اس سے حدیث رسول کی شان واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے احادیث پہ عمل کرنے کا حکم بھی قرآن سے جو ہے وہ عطا فرما دیا۔ ہر حدیث مصطفیٰ وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبان رسول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی اس کو جو ہے اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو سننا پسند کرتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فرامین ہیں عاشقان رسول، انہوں نے اس کو اپنی زندگی کی زینت بنایا اور حضور کا اسوہ اپنایا۔ حضرات محترم، ایک حدیث پاک جسے حدیث ثلاث بھی کہا جاتا ہے، آج اس حدیث کو ہی پیش کرنا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیزیں اور خلفائے راشدین کی پسندیدہ چیزیں، اس حدیث پاک کے اندر ان کا بیان ہوا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے 3 چیزوں کو پسند فرمایا اس حدیث پاک کی روشنی میں، اور پھر خلفائے راشدین بھی 5 جلوہ افروز تھے، حاضر تھے بارگاہ نبوت میں، تو انہوں نے بھی اپنی 3 چیزوں کو پسند کیا اور بیان کیا، اور کاش وہ چیزیں ہماری بھی پسند بن جائیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، جو جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی پسند ہے، جناب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پسند ہے، حضرت عثمان اور حضرت مولا علی کی پسند ہے۔ وہ پسند ہماری بھی ہو جائے تو پھر ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنا اور صحابہ کی سنت پہ عمل کرنا۔ ایک حدیث پاک کے اندر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا کہ تم پر میری بھی سنت لازم ہے اور میرے صحابہ جو خلفائے راشدین ہیں، جو میرے بعد خلافت کو سنبھالنے والے، وہ جناب ابو بکر، جناب حضرت عمر، جناب عثمان غنی، جناب حضرت مولا علی، فرمایا ان خلفاء کی سنت کو اپنانا بھی تمہارے اوپر لازم ہے، میری سنت بھی لازم، اور خلفائے راشدین مہدیین جو ہدایت یافتہ ہے، ہدایت کو بانٹنے والے ہیں، فرمایا ان کی سنت بھی تمہارے اوپر لازم ہے، میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے صحابہ کا طریقہ بھی لازم ہے۔ حضرات گرامی، نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہے،
خلفائے راشدین تشریف فرما ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الطیب، پہلی چیز خوشبو، والنساء، اور دوسری چیز عورتیں، اور فرمایا تیسری چیز وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھ کی ٹھنڈک بنا دیا گیا۔ جب یہ فرمان، اس کی تشریح ہم سماعت کریں گے، لیکن ہم حدیث کا متن جو ہے وہ سماعت کر لیں۔ جب یہ حضور نے فرمایا کہ 3 چیزیں پسند ہیں تو جناب ابوبکر صدیق بھی حاضر تھے، حاضر بارگاہ تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جو ہے وہ کیا پسند ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی پسند جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ بیان کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا میری 3 چیزیں پسند ہیں، النظر الی وجہ رسول اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی پسند بڑی خوبصورت ہے۔ فرمایا حبب الی من دنیاکم ثلاث، یا رسول اللہ جیسے آپ کو دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، ابوبکر کو بھی 3 ہی چیزیں پسند ہیں۔ وہ کون کون سی؟ فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، دیکھنے والی آنکھ ابوبکر کی۔ اور فرمایا دوسری چیز وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ مال ابوبکر کا ہو اور خرچ آپ پہ کیا جائے، دین اسلام پر کیا جائے، آپ کا اشارہ ہو کہ ابوبکر اپنا مال پیش کرے، یا رسول اللہ یہ مجھے پسند ہے۔ اور فرمایا تیسری چیز کیا ہے؟ فرمایا تیسری چیز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وَأَن تَكُونَ ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یا رسول اللہ بیٹی میری ہو اور آپ کے نکاح میں، میری بیٹی آپ کے نکاح کے اندر ہو۔ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کی نسبت حضور کے ساتھ ہے۔ تینوں چیزیں ایسی ہیں جن کی نسبت جناب ابوبکر صدیق نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرمائی۔ اب جب یہ سنا تو حضرت فاروق اعظم بھی موجود ہے، توجہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے۔ ہم نے آج یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری پسند بھی خلفائے راشدین والی ہو جائے، اور جو حضور کے سامنے اپنی پسند پیش کر رہے تھے، نبی علیہ السلام نے کسی کی پسند کو رد نہیں کیا، کسی کی پسند کو یہ نہیں فرمایا کہ یہ اچھی چیز نہیں۔ تو پتہ چلا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کی پسند کو پسند فرمایا۔ جناب ابوبکر بھی حضور کے سامنے بیان کر رہے اور جناب فاروق اعظم بھی حضور کے سامنے بیان کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ اے ابوبکر آپ کو 3 چیزیں پسند ہیں تو مجھے اس کے علاوہ 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ کون سی؟ الامر بالمعروف والنہی عن المنکر اور والصوم الخلیق۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ پسند ہے نیکی کا حکم دوں، نیکی کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں۔ یا رسول اللہ نیکی کا حکم دینا پسند ہے، برائی سے منع کرنا روکنا پسند ہے، اور یا رسول اللہ مجھے پرانا کپڑا پسند ہے، پرانا کپڑا ہو اور عمر اسے زیب تن کیے ہوئے ہو۔ فرمایا یہ عمر کی پسند ہے، چاہے وہ امیر المومنین بن جائے، چاہے 22 لاکھ مرتبہ امیر کا حکمران ہو، چاہے اس کے پاس بڑے بڑے گورنر آئے اور بڑے بڑی سلطنتوں کے بادشاہ ملنے کے لیے آئے، وزیر آئے، چاہے یہ دولت کرے، عمر جو ہے وہ جائے ان بادشاہوں کے پاس اور ان کی زیب و زینت سے متاثر نہ ہو، بلکہ اس نے ایسا کرتا پہنا ہو کہ جس کرتے کے اوپر کئی پیوند لگے ہو۔ اگر عمر کو پرانا کپڑا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند ہے۔ پرانے سے مراد یہ نہیں کہ وہ دھلا ہوا نہ ہو، پرانا ہو لیکن دھلا ہوا ہو، صاف ستھرا ہو،
یہ گندا کپڑا نہیں کہا بلکہ پرانا کپڑا فرمایا. اللہ پرانا کپڑا پسند ہے عمر کو. اور عمر کی درویشی بھی یہ ہے آپ نے کبھی جو ہے وہ ایسا کپڑا نہیں پہنا جس کے اوپر جو ہے وہ بیل کو جائے, جس کے اوپر جو ہے وہ یہ گندی کوئی نجاست لگی ہو. نہ پرانا ضرور ہے لیکن دھلا ہوا ہے, صاف ستھرا ہے, پاکیزہ ہے, جس کے ساتھ ہر وقت حضرت عمر کی عبادت کر سکتے ہیں. ایسا کپڑا پہننا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند ہے. حضرات گرامی نظر توجہ, جب حضرت عمر نے اپنی تین چیزیں جو ہے وہ بیان کر دی تو جناب عثمان غنی بھی باتیں ہیں. یہ ترتیب بھی ہمیں بتاتی ہے, اس حدیث کی ترتیب ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آقا کریم کے بعد جناب ابو بکر, جناب ابو بکر کے بعد جناب عمر, جناب عمر کے بعد جناب عثمان, جناب عثمان کے بعد جناب مولا علی. یہ ترتیب بھی بتا رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفہ اول جناب ابو بکر صدیق ہوں گے, خلیفہ دو جناب فاروق اعظم ہوں گے, خلیفہ سو حضرت عثمان ہوں گے, اور خلیفہ چہارم جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ شریف ہوں گے. یہ ترتیب بھی ہمیں بتا رہی ہے. آقا کریم کے سامنے پہلے جناب ابو بکر بولتے, پھر حضرت عمر عرض کرتے, اور پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان بولے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی پسند تین چیزیں, جناب ابو بکر کی پسند تین چیزیں, جناب عمر کی پسند تین چیزیں, اور عثمان کو بھی تین چیزیں پسند ہیں. عثمان کو بھی دنیا سے تین چیزیں پسند ہیں. وہ کون کون سی؟ حضرت عثمان مالدار تھے نا, عثمان کو غنی کہا جاتا ہے, مالدار. حضرت عثمان کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دیا ہوا تھا, اس واسطے آپ نے اپنی پسند بھی بڑی خوبصورت بیان کی. فرمایا مجھے کیا پسند ہے؟ فرمایا اشباع الجیعان وقسمۃ البریان وتلاوۃ القرآن. فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ بھوکے لوگ مجھے ملے اور پیاسے لوگ مجھے ملے, عثمان انہیں پیٹ بھر کے کھانا کھلائے. اشباع الجیعان, بھوکوں کو کھانا کھلانا عثمان کو پسند ہے. اور فرمایا پھر اسی طرح وقسمۃ البریان, ننگے لوگوں کو جن کے پاس لباس نہیں ان کو لباس پہنانا عثمان کی پسند ہے. ان کو عثمان جو ہے وہ لباس مہیا کرنا, جن کے پاس کپڑے نہیں زیب دم کرنے کے لیے عثمان کو پسند ہے کہ ان محتاجوں کو, ان یتیموں کو, ان بیواؤں کو, ان غریبوں کو وہ اپنے مال سے کپڑے پہنچائے اور ان کے جو ہے وہ جسم جو ہے ان کو جو ہے وہ خوبصورت بنائے. حضرات گرامی قدر, تیسری چیز کیا ہے؟ حضرت عثمان نے عرض کیا تلاوت القرآن, یا رسول اللہ مجھے تیسری چیز اللہ کے قرآن کی تلاوت پسند ہے. اللہ کے قرآن کی تلاوت پسند ہے. آج ہماری پسند بھی یہ بن جائے جنہیں اللہ نے مال دیا ان کی پسند عثمان والی بن جائے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلانا پسند کرے, وہ جن کے پاس لباس نہیں ان کو لباس پہنانا پسند کرے, اور پھر قرآن کی تلاوت سے محبت کرے, قرآن سے محبت کرے, تلاوت خود بھی کرے, اور پھر تلاوت کروانے کا باعث بھی بنے, تلاوت کروائے بھی, تلاوت سنے بھی, سنائے بھی. اللہ کے قرآن سے محبت ہو جائے. اگر عثمان سے محبت ہے تو پھر تلاوت قرآن سے محبت ہو جائے, کیونکہ حضرت عثمان غنی کو تلاوت قرآن پسند ہے. حضرات گرامی قدر, جب یہ عرض کیا اب حضرت مولا علی چوتھے نمبر پر جناب مولا علی بولے, عرض کی یا رسول اللہ آپ کو بھی تین پسند ہے, ابو بکر کو بھی تین پسند ہے, اور عمر کو, عثمان کو بھی تین پسند ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کو بھی تین چیزیں پسند ہے. تو علی کی پسند کیا ہے؟ آج علی علی کا نعرہ لگانے والے پھر اس کو دیکھے نا علی کی پسند کیا ہے. حضرت مولا علی نے کیا پسند فرمایا؟ دنیا سے جو چیزیں پسند کی. حضرت مولا علی کا نظریہ کیا ہے؟ یہ آپ نے ابو بکر کا نظریہ سنا, جناب عمر کا نظریہ سنا, جناب حضرت عثمان کا نظریہ سنا, ان کی پسندیدہ چیزیں سماعت کی. حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ شریف اب آپ لب کھولتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے تین چیزیں پسند ہیں, الخدمۃ للضیف والصوم بالسیف والضرب بالسیف. فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں. کون سی؟ فرمایا پہلی چیز یہ کہ الخدمۃ للضیف, میرے گھر کے اندر مہمان آئے, مجھے مہمان کو کھانا کھلانا بڑا پسند ہے. مہمان کی مہمان نوازی کرنا مجھے بڑا پسند ہے. آج مہمان گھروں کے اندر آئیں تو
इल्ला माशाअल्लाह कुछ तो बड़े जो है वो आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जो है वो ऐसा दिल दिया है, ऐसा सीना दिया है कि मेहमान का इस्तेमाल करते हैं, मेहमान को खुश रखते हैं, मेहमान को खाना खिलाना पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो अक्सरियत ऐसी है कि मेहमान आ जाए तो फिर दुआएं करते हैं कि ये जाता कब है, ये जाए कब। हालांकि ये हमने समाज कर रखा है, हर सादा से सादा बंदा ये कहता हुआ नजर आता है, उसे भी ये पता है कि मेहमान जब आता है वो किसी को दुख पहुंचाने के लिए, जब उसका रिजल्ट कम करने के लिए नहीं आता, बल्कि मेहमान अल्लाह की रहमत हुआ करता है। मेहमान अल्लाह की रहमत होता है और मेहमान अपना खाना खुद लेके आता है। जो रिजल्ट अल्लाह ने उसे देना था वो तुम्हारे जरिए से दे दिया, तुम्हें भी अल्लाह ने सवाब दे दिया, लेकिन खाया उसने अपने है। दस्तरखान अल्लाह रब्बुल इज्जत का बिछा हुआ है, खालिके कायनात अज़्ज़ा व जल ही खिला रहा है तुम्हें भी और मेहमान को भी। हजरत मौला अली ने फरमाया मेरी पहली पसंद ये है कि मेहमान की मेहमान नवाजी करना, मेहमान को राजी करना और मेहमान को उसकी खिदमत करना। अल खिदमत के लफ्ज़ बोले हजरत मौला अली ने फरमाया मेहमान की खिदमत करना मुझे बड़ा पसंद है। और फरमाया दूसरे नंबर पर वस्सौमु बिस्सैफ, फरमाया गर्मियों का महीना हो, अली को रोजा रखना बड़ा पसंद है। गर्मियों की शिद्दत हो, फरमाया अली को रोजा रखना। ये रमजान के रोजे की बात नहीं हो रही, हजरत मौला अली रमजान के रोजे तो सहाबा रखते थे, लेकिन फरमाया जब भी गर्मी हो, गर्मी का रोजा अली को बड़ा पसंद है। हजरत मौला अली अक्सर रोजे के साथ होते थे, आप नकली रोजा रखा करते थे और इसके अंदर जो पसंद बयान फरमाई उसका ताल्लुक रमजान से नहीं बल्कि पूरे साल से। पूरे साल के अंदर जब भी गर्मी का मौसम हो, हजरत अली कहते हैं मुझे वो रोजा रखना उस दिन का पसंद है कि गर्मी का रोजा हो, और जो है वो ये हजरत मौला अली की पसंद है। और तीसरे नंबर पर वद्दरबु बिस्सैफ, आज के इस माहौल के अंदर और इस जो है ये जैसे हालात चल रहे हैं मुसलमानों के, तो हजरत मौला अली की तीसरी पसंद क्या है? वद्दरबु बिस्सैफ, काफिरों के साथ अपनी तलवार के जरिए जिहाद करना, काफिरों के साथ लड़ना मौला अली को पसंद है। फरमाया वद्दरबु बिस्सैफ, मुझे दुनिया से यही पसंद है, जिहाद पसंद है, रोजा रखना पसंद है, मेहमान की मेहमान नवाजी करना पसंद है। कितनी खूबसूरत चीजें, कितनी खूबसूरत। अगर एक एक भी हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए तो फिर हमारी जिंदगी का हुस्न जो है वो बढ़ जाए और ये दुनिया के अंदर भी कामयाबी हो, आखिरत में भी कामयाबी हो। आज अली अली का नारा लगाने वालों को सोचना चाहिए अली को जिहाद पसंद है, हजरत मौला अली को तलवार पकड़ना पसंद है, हजरत मौला अली की पसंदीदा जो है वो चीज जिहाद करना, अल्लाह की राह में काफिरों से लड़ना, अल्लाह की राह में काफिरों के साथ जो है वो हर वक्त जिहाद करते रहना हजरत मौला अली की पसंद है। इसीलिए तो पहला मारका हो, गज़वा बदर हो, गज़वा उहद हो, हजरत अली की जान निसारी भी हमें सामने नजर आती है। मौला अली कितने कितने काफिरों को मारते हैं और कैसे शिद्दत के साथ आप लड़ाई करते हैं, किस अंदाज के साथ मौला अली जिहाद करते हैं। वो खैबर का किला हो, जब उसको वो फतह ना हो रहा हो, नबी अलैहिस्सलाम फरमाए सुबह झंडा उसे दूंगा जिसके हाथों अल्लाह करे वो फतह करेगा। हजरत नबी रज़ी अल्लाह तआला को बीमार भी हो, आंखों में दर्द हो, आका करीम के सामने अर्ज करे या रसूल अल्लाह मैं तो मुजाहिद बन के भी नहीं रह सकता, आप मुझे सीमा सलाम बना रहे, आप मेरे हाथ में झंडा थमा रहे, या रसूल अल्लाह मैं तो आम सिपाही भी बन के नहीं रह सकता। लेकिन आका करीम अपना लौटे कहन लगाए तो हजरत अली जब झंडे को उठाए तो फिर आप जो है वो ऐसे लड़ाई करे कि खैबर का वो दरवाजा, ऐसा दरवाजा जिसे 40 बंदे मिलके भी नहीं उठा सकते, हजरत मौला अली उसे अकेले पकड़ के उतार के जो है वो फेंक दे। ये मौला अली की बहादुरी, ये आपका जिहाद का जज्बा। हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जिहाद पसंद है। हजरत गिरामी कदर ये सारी पसंदीदा चीजें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की और खुलाफाए राशिदीन ने बयान की। अब ये जब बयान हो रहा था ना तो इसके अंदर हिस्सा डालने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को भेजा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील को भेजा और फरमाया है जिब्रील जाओ जाओ, मेरे महबूब को भी 3 चीजें पसंद है, उसके यारों को भी 3 चीजें पसंद है, आज तुम भी जाके अपनी पसंदीदा चीजें बताओ और अर्ज करो कि या रसूल अल्लाह अगर मैं आपकी दुनिया में होता तो मुझे 3 चीजें कौन सी पसंद थी। और अल्लाह को
اور تین چیزیں کون سی پسند ہے؟ حضرت جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ انداز اللہ رب العزت جو ہے وہ ملاحظہ فرما رہا ہے. آپ تو ہر وقت جو ہے وہ اللہ کے سامنے اللہ کے محبوب ہے. اللہ رب العزت نے یہ دیکھا اپنا حصہ شامل کرنے کے لیے مجھے بھیجا. مجھے بھی یا رسول اللہ اگر میں آپ کی دنیا میں ہوتا تو مجھے بھی تین ہی چیزیں پسند ہیں. کتنی چیزیں؟ فرمایا تین چیزیں یا رسول اللہ مجھے پسند ہے. کون سی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد الضالین وموانست الغرباء القانتین ومعاورت اہل العجائل اہل العجائل الموسرین او کما قال. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا جبریل کو پسند ہے. یا رسول اللہ فرشتوں کے سردار کو جبریل کو یہ پسند ہے. اگر آپ کی دنیا میں ہوتا تو بھٹکے ہوئے ہیں جن کو راستہ نہیں ملتا ان کو راستہ دکھانا جبریل کو بڑا پسند ہے. جبریل کو بڑا پسند ہے. آج ہم سے کوئی راستہ پوچھے تو راستہ صحیح بتانا جبریل امین کی سنت ہے. حضرت جبریل امین کی پسند ہے. فرمایا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا وموانست الغرباء القانتین. اور یا رسول اللہ مجھے عبادت کرنے والے غرباء سے بڑی محبت ہے. عبادت کرنے والے غریب لوگ مسکین لوگ محتاج لوگ جو اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جو ہے وہ بڑا پسند ہے. اور اسی طرح غریبوں کی مدد کرنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پسند ہے. اور پھر عرض کی یا رسول اللہ رب العزت کو بھی تین چیزیں پسند ہیں. مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے اور اللہ کو بھی تین چیزیں پسند ہے. اس واسطے کسے حدیث سلام کہا جاتا ہے کہ جسے نبی علیہ السلام نے جس میں تین چیزیں پسند کی خلفائے راشدین نے جبریل امین نے اور پھر اللہ رب العزت نے بھی حصہ شامل کیا اور فرمایا مجھے بھی تین چیزیں پسند ہے. کون سی؟ فرمایا یذل بدر الاستطاعہ والبقاء عند الندامہ والصبر عند الفاقہ. فرمایا استطاعت اور طاقت کا خرچ کرنا طاقت کو خرچ کرنا طاقت کو سرم میں لانا یہ اللہ کو پسند ہے. اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ندامت کے وقت رونا اللہ رب العزت کو پسند ہے. اگرچہ اللہ رب العزت اس سے پاک ہے لیکن دنیا کے متعلق فرمایا ندامت کے ساتھ جو آنسو بہایا جاتا ہے اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کر جب بندہ آنسو بہاتا ہے تو اللہ رب العزت کو یہ بندہ بڑا ہی پسند ہے. اللہ رب العزت کو اس بندے کا آنسو بڑا پسند ہے کہ جو شرمندگی کے ساتھ اس کی بارگاہ کے اندر وہ بہاتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے رجوع کرتا ہے اور روتا ہے. فرمایا وہ رونے والا بندہ اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. اور فرمایا والصبر عند الفاقہ اور بندہ بھوک کے ساتھ ہو اسے کچھ نہ مل رہا ہو بندہ غریب ہو مسکین ہو اور اسے کھلانے والا کوئی نہ ہو اسے دینے والا کوئی نہ ہو اللہ فاقہ کے وقت صبر کرنا اللہ رب العزت کو بڑا پسند ہے. جو فاقے کے باوجود صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے طالب رہتے ہیں اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی رہتے ہیں فرمایا اللہ رب العزت کو وہ بندے بڑے پسند ہے. حضرات گرامی قدر اس کے اندر تین چیزیں ان کی وضاحت میں نے پیش نہیں کی بلکہ صرف ابھی میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور خلفائے راشدین کے فرامین اور پھر جبریل امین اور اللہ رب العزت کی پسند میں نے آپ کو سنائی. پہلے نمبر پر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں. کون سی؟ فرمایا الطیب والنساء اور وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. فرمایا مجھے پسند ہے الطیب خوشبو. نبی علیہ السلام نے فرمایا خوشبو پسند ہے اور خوشبو فرشتوں کی بھی پسند ہے. خوشبو کو نبی علیہ السلام نے پسند کیا حالانکہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم اطہر خوشبو والا تھا. حضور کا جسم اطہر تو جسم اطہر رہا وہ تو منور ہے لیکن نبی علیہ السلام کا پسینہ مبارک بھی خوشبودار ہے. حضور کا پسینہ بھی خوشبودار ہے. نبی علیہ السلام کا خون مبارک بھی پسندیدہ اور خوشبودار ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ایسی خوشبو ہمیں کستوری سے بھی نہیں ملتی ایسی خوشبو عنبر کی بھی نہیں جو
فرشتے کے اندر موجود ہے، جو حضور کے خون مبارک کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سارا جسم اطہار ہی منور ہے، خوشبو والا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی خوشبو کو پسند کیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ المبارک جب ہو خوشبو لگایا کرو، خوشبو لگا کے مسجد میں آیا کرو، اور فرمایا جب عید کا دن ہو خوشبو لگا کے آیا کرو، اور خوشبو نبی علیہ السلام کو پسند ہے اور فرشتوں کی بھی پسند ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے وضاحت بھی فرمائی، فرمایا اس لیے کہ مسجد کے اندر اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، مسجد کے اندر اللہ کے فرشتے ہوتے، جب تم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہو فرشتے تمہارا استقبال کرتے، اور فرشتے تمہارے لیے رحمت کی دعا کرتے، تمہاری دعاؤں کے اندر شامل ہوتے۔ اس واسطے تم مسجد سے بدبودار چیز کو نکال دو، بدبو کو دیکھو اسے ختم کر دو، اور مسجدوں کو خوشبودار رکھو، مسجدوں کی زینت کو بڑھاؤ، اور مسجد کے اندر خوشبو لگا کے آیا کرو تاکہ تم آؤ تو مسجد پھیل جائے، مسجد کے اندر خوشبو پھیل جائے۔ اور جب عید کے دن جاؤ پھر بھی خوشبو لگا کے جاؤ، کیونکہ راستوں کے اندر بھی عید والے دن تمہارا استقبال فرشتے کر رہے ہیں، اور ہر گلی کے موڑ پر تمہارا استقبال فرشتے فرما رہے۔ اس واسطے تم سے فرشتوں کو بدبو نہیں آنی چاہیے، جب بدبو آتی ہے تو وہ دور چلے جاتے ہیں، ان کو خوشبو پسند ہے۔ اور اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اگر جب بندہ مومن میرا امتی جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ بولنے سے اتنی بدبو پھیلتی ہے کہ اللہ کے فرشتے جو نیک فرشتے ہیں جو اس کے ساتھ بھی موجود ہیں، اور فرمایا وہ 2 میل دور بھاگ جاتے ہیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی بدبو ہے، اور پھر غیبت کرنے کی بدبو ہے، چغلی کرنے کی بدبو ہے، ایسے کام جن سے اللہ رسول نے منع کیا ان کی بدبو پھیلتی ہے، اگر فرشتے دور بھاگ جاتے۔ اس واسطے اپنے قول کو بھی بہتر کرو، اپنے فعل کو بھی بہتر کرو، اور فرشتوں کے لیے خوشبو کا سامان پیدا کرو۔ اگر خوشبو جب لگاؤ گے اور فرشتوں کو راضی رکھو گے، وہ فرشتے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ حضرات گرامی نظر، پہلی چیز فرمایا مجھے خوشبو پسند، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے، اس واسطے ہمیں لگانی چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، اور خوشبو ایسی ہو کہ جس کے اندر حرام کا جو ہے وہ کوئی شائبہ نہ ہو، حرام سے بھی بچنا چاہیے نا، الکوہل وغیرہ جس کے اندر نہ ہو ایسی خوشبو لگائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسند ہے۔ اور فرمایا دوسرے نمبر پر والنساء، اس کی وضاحت حضور نے فرمایا کہ مجھے عورتیں پسند ہیں، اس معاشرے کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس معاشرے کے اندر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر حضور نے فرمایا کہ مجھے عورتیں پسند ہیں، اس معاشرے کے اندر ماؤں کو منڈیوں کے اندر بیچ دیا جاتا تھا، باپوں کو بیچ دیا جاتا تھا، جس کے اندر عورت کے ساتھ نفرت کی جاتی تھی، بیوی ہے تو پھر بھی نفرت، ماں ہے تو پھر بھی کوئی عزت نہیں، بیٹی ہے تو پھر بھی عزت نہیں، پکڑ پکڑ کے خود اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے، دفنا دیتے۔ اس معاشرے کے اندر میرے آقا نے فرمایا عورتیں مجھے پسند ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے عورتیں پسند ہیں، اس واسطے نبی علیہ السلام نے پھر مقام دیا، فرمایا عورت کا روپ ماں کا روپ ہو، عورت ماں کے روپ میں ہو، تو فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے ہم نے جنت کو رکھا ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ فرمایا عورت جب وہ ماں کے روپ کے اندر ہے۔ ایک صحابی حضرت جاہبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ جہاد کرنا ہے، نبی علیہ السلام نے دیکھا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ جہاد کے لیے باقی موجود تھے، اس واسطے حضور نے فرمایا ماں ہے حتیٰ کہ من امین، تمہارے گھر کے اندر ماں موجود ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہاں ہے۔ فرمایا جاؤ جا کے خدمت کرو، اللہ رب العزت جہاد کا بھی ثواب دے گا اور تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے، تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ یہ عورت کو عزت دی، اگر بیٹی کے روم میں ہو، بہن کے روم میں ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 3 بیٹیوں اور 3 بہنوں، چاہے بیٹیاں ہو چاہے بہنیں ہو، فرمایا جس نے 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کی عزت کی، ان کو پالا، ان کو رزق کھلایا، ان کو جوان کیا، ان کی تربیت کی، ان کا نکاح کیا، فرمایا قیامت والے دن میں اسے یہ اعزاز دے رہا ہوں، چاہے قیامت تک جو مرضی ہو میرا امتی جب بھی جو ہے وہ یہ عمل کرے گا، فرمایا اس کی جزا یہی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جنت میں اور وہ ایسے ہوں گے، 2 انگلیوں کا اشارہ کیا، فرمایا میں اور وہ اکٹھے ہوں گے، جو ماں کو جو ہے بیٹیوں کو پالنے والا ہے،
जो बहनों को पालने वाला है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया अगर औरत बीवी के रूप में हो तो फरमाया दुनिया बताओ खैर मताए दुनिया अल मरअतु सालिहा और कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया औरत अगर बीवी के रूप में हो तो फरमाया दुनिया के अंदर बड़ी नेमतें हैं, दुनिया के अंदर बड़ी नेमतें हैं। अब दुनिया बताओ, दुनिया एक नेमत है और फरमाया खैर मताए दुनिया अल मरअतु सालिहा, अगर तुमने दुनिया की बेहतरीन नेमत देखनी है तो तुम्हारी बीवी है। और दुनिया की बेहतरीन नेमत अगर देखनी है तो वो तुम्हारी बीवी है। बीवियों के हुकूक भी आका करीम में बताए और ये जो है वो बेटियों के, बहनों के, माँ के हुकूक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। इसलिए उन्होंने बताया वन निसा, मुझे दूसरी चीज ये पसंद है, तुम्हारी दुनिया की औरतें पसंद है, औरतें पसंद है। और फरमाया तीसरे नंबर पर बड़ी हसीन, बड़ी खूबसूरत चीज, अगर आज हम आका की मोहब्बत का दम भरते हैं, आज हम यकीनन जिससे पूछा जाए, जिस उम्मती से पूछा जाए, चाहे वो बाहर रेडी लगाने वाला हो, कुछ भी न बना हो, जब उससे पूछा जाए कि आका करीम से मोहब्बत है तो वो दीवाना भी बोलेगा हाँ हाँ मुझे मेरे आका से प्यार है। अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए अब जो है वो तैयार है हर वक्त, क्योंकि आका करीम का हमने कलमा पढ़ा है, सरकार का हमने कलमा पढ़ा है। आशिकाने रसूल हर वक्त जो है आका करीम से मोहब्बत करते हैं और आका की मोहब्बत का दम करते हैं, लेकिन फिर हुजूर की पसंद भी हमारी पसंद होनी चाहिए। और तीसरी चीज क्या पसंद है, ऐ मेरे सहाबा, मुझे तुम्हारी दुनिया से ये जो नमाज है ना, इस नमाज को मेरी आंख की ठंडक बना दिया है, नमाज को मेरी आंख की ठंडक बना दिया गया है। अगर जब भी कोई मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है मेरी आंखों को ठंडक सुकून मिलता है, मेरी आंखें ठंडी हो जाती है जब मेरा उम्मती नमाज पढ़ता है। तो भाई हम हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं, मोहब्बत रसूल का दावा करते हैं, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, गुलामी रसूल में मौत जरूर कबूल है, लेकिन फिर साथ साथ हुजूर की अदा भी कबूल हो, नबी अलैहिस्सलाम की पढ़ी हुई नमाज भी कबूल हो, और फिर हम जो है वो नमाजी भी बन जाए। आका करीम की जो है वो बेहतरीन और पसंदीदा चीज नमाज। जब भी नबी अलैहिस्सलाम तो कभी परेशान होते तो फरमाते ऐ बिलाल अरिहनी बिस्सलाह, अज़ान दो मुझे राहत पहुंचा, अज़ान पढ़ो मुझे राहत मिलेगी। लोग नमाज पढ़ने आएंगे और नमाज से मुझे राहत मिलती है, नमाज के अंदर अल्लाह ने मेरी आंखों की ठंडक रखी है। तो जब भी उम्मती नमाज पढ़ता है तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक मिलती है। हज़रात गिरामी कदर, नमाज जब पढ़ने आए हुजूर की मोहब्बत के अंदर, जो महबूब हो ना, महबूब की चीज मुहिब को पसंद होती है, मुहिब को पसंद होती है, जो मोहब्बत करने वाला है। आप सब अपने आका से मोहब्बत करते हैं तो नमाज से क्यों नहीं प्यार करते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते, 5 वक्त के नमाजी हम क्यों नहीं बनते, ये जुमे के नमाजी क्यों है, ईद के नमाजी क्यों है, हम 5 वक्त के नमाजी क्यों नहीं बनते। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मोहब्बत फरमाई और फरमाया ये मेरी पसंदीदा चीज है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनामात भी दिए। फरमाया जब बंदा नमाजी अजान सुन के घर से चलता है, कदम कदम पे नेकी मिलती है, कदम कदम पे दर्जा बुलंद होता है, कदम कदम पे गुनाह मिटते हैं, आगे वुजू करता है और जिन अजान को देता है उनको जितने अजान हुए उनसे गुनाह खत्म हो गए, उनके गुनाह जो है वो डर गए। फरमाया बकिया को गद्दी बनाकर उसके सर पे रखा जाता है, जब वो रुकू के अंदर झुकता है, सजदे के अंदर अपना सर रखता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे गुनाहों से पाक करता है। सुभान अल्लाह, ये बरकत भी है, ये सारा एजाज भी है और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक भी है। नमाज से हुजूर ने मोहब्बत की, सहाबा ने मोहब्बत की, कभी सहाबा ने नमाज को नहीं छोड़ा। जो कहते थे ना हम हुजूर से प्यार करते हैं, वो सच्चे आशिक सहाबा थे, वो सच्चे आशिक सहाबा किराम थे, जो कहते थे जान चाहिए तो जान भी देंगे, माल चाहिए तो माल भी देंगे, औलाद चाहिए तो या रसूल अल्लाह औलाद भी देंगे, सब कुछ कुर्बान करेंगे। लेकिन ये नहीं कह रहे थे कि फिर नमाज नहीं पढ़ेंगे, बल्कि सहाबा सारे के सारे नमाजी थे, सारे के सारे हुजूर की सुन्नत में भी अमल करने वाले थे और 5 वक्त के नमाजी थे, कभी उन्होंने जमात को भी करा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात का दुआ है कि रब्बुल इज्जत जो हुजूर की पसंद है, जो खुलाफाए राशिदीन की पसंद है, अल्लाह उस पसंद को हमारी पसंद बना दे।